السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں کی تھیں، اور آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں، کچھ ایک اسٹرکچر جو ہے اس کا، یعنی سورۃ الفاتحہ کا میکرو اسٹرکچر، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا اصل پیغام کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کلاس 9th اور 10th میں انگلش کے مضمون میں کچھ نظموں کے سینٹرل آئیڈیاز آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح نیم ٹری ایک نظم ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں، مجھے نہیں پتا وہ آج آپ لوگوں کے زمانے میں ہے یا نہیں ابھی تک، اینی وے، تو ہر نظم کا، ہر کتاب کا، ہر سبجیکٹ کا ایک بنیادی پیغام ہوتا ہے، ایک مرکزی پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جس طرح یہ تفسیر کے ساتھ جڑے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے آپ کے اس جڑنے میں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسے آگے پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر کتاب کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ ہدن للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک مرکزی پیغام ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس مرکزی پیغام پر سب سے پہلے بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ اس آیت میں موجود ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہتے ہیں، اردو میں ہم کہیں گے سیدھا راستہ، رائٹ پاتھ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہدنا، بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ تو دکھا نا ہم سب کو سیدھا راستہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے سابقہ گفتگو میں بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو میں سورہ دعا کہتا ہوں، سورۃ الدعا، یعنی یہ سورت دراصل دعا ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جو کہ سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت تھی۔ ابتدائی دور میں اس سورت کا نازل کیا جانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک زاد راہ کے طور پر ایک بڑے قیمتی نسخہ جو تھا نا وہ عطا کرنا چاہتے تھے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں وہ نسخہ عطا کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہر مرحلے میں دعا ملتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے مرحلہ، بڑے سے بڑے مرحلے تک، ہر مرحلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں یہ بات آئی کہ دعا کے بغیر مسلمان کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ مسلمان جس کو دعا کرنا نہیں آتی، ہم اس کی زندگی پر حیران ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر کا ٹاپک یہ رکھا ہے کہ اللہ سے اگر نہ مانگا جائے، اللہ سے دعا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس دعاؤں کی مختلف کتابیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنے مشائخ اور اپنے علماء کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں
اس سے آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر اور رات آنکھ بند ہونے تک ایک مسلمان کی زندگی کے ہر مرحلے پر اس کو یہ سبق سکھایا کہ دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. چونکہ دعا عبادت ہے، لہٰذا اس کے ذریعے ایک مسلمان اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں آسانیاں حاصل کرتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے. تو یہ مرکزی خیال ہے سورۃ الفاتحہ کا. سورۃ الفاتحہ کو بنیادی طور پر ہم تقریباً یوں سمجھیں کہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے وہ آیت نمبر، یہ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بنا رہا ہوں، آیت نمبر 1 تا 4. ٹھیک ہے، 1 تا 4 میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی حمد اور تعریف ہے. تو معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ دنیاوی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جب بھائی میں چلیں دنیاوی طور پر میں آپ کو ایک قریب ترین مثال دیتا ہوں. بھائی مجھے نا اپنی امی سے جب کوئی فرمائش کرنی ہوتی تھی نا تو میں اپنی امی کے ساتھ بڑے لاڈ پیار کرتا تھا. تو میری والدہ سمجھ جاتی تھی تجھے کوئی کام ہوگا. حالانکہ ویسے بھی ہم لاڈ پیار تو کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، ابو کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پر بھی جب ہم اللہ تعالیٰ اب دنیاوی طور پر اپنے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ابو سے، امی سے، بھائی سے، جس کے ساتھ ہماری فرمائش کا کوئی لنک ہوتا ہے. یہ ایک فطری کام ہے، فطری ایک طرز عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم فرمائش کریں گے، کوئی چیز مانگیں گے، تو وہاں بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد بیان کریں. ٹھیک ہے، اب وہ اللہ کی حمد کیسے بیان کی وہ ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. نمبر 2، یہ ہو گیا پہلا حصہ. نمبر 2 میں اچھا جی دوسرے پیراگراف میں صرف آیت نمبر 5 ہے. آیت نمبر 5 ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا یہ بات جتاتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں. بھائی جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد بیان کی گئی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تیرا ہوں. بھائی دنیا میں بھی تو ہم کسی کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں کسی سے تو اس کو اپنی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اظہار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں جہاں ہمیں جائز اظہار کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا جس طرح لو یو، تو آپ جائز مقام پر اس کو استعمال کریں، امی کو کہیں، ابو کو کہیں، بھائی کو کہیں، بہنوں کو کہیں. ٹھیک ہے، نانا نانی، دادا دادی، اللہ کو کہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، صحابہ سے ہمیں محبت ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ آداب دعا سکھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر اللہ کو اپنا ہونا بتاؤ. یہ بتاؤ کہ اللہ میں تیرا ہوں، تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ تو میرا محبوب ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنا آپ جو ہے نا اظہار، اپنی محبت کا اظہار کرنا، اس کو جتانا اللہ کے سامنے، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا آیت نمبر، یہ دوسرا مطلب حصہ. تیسرا حصہ ہمارے پاس آ گیا آیت نمبر 6 جو اصل دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اصل دعا اہدنا الصراط المستقیم جو کی، یہ اصل دعا آ گئی. تو پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کریں. دوسرے مرحلے میں اللہ کو اپنا ہونا بتائیے. تیسرے مرحلے پر اصل دعا کیجئے. اور چوتھا جو ہے سورہ فاتحہ کا چوتھا حصہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 7. اس میں کیا ہے؟ اس میں وضاحت دعا کی، دعا کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے کی کچھ وضاحت آگے کر دی گئی.
جو وضاحت ہم آپ کو لوگوں کو ابھی انشاءاللہ العزیز آگے اس کا ذکر کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی طور پر ایک اسٹرکچر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھنی ہیں، ہر صورت کے آغاز میں پہلے اس صورت کا ہم اسٹرکچر ضرور پڑھیں گے. اس صورت میں جتنے موضوعات بیان کیے گئے ان کا ہم اس پر ضرور بات کریں گے، تاکہ ہمیں ان موضوعات کو، اس صورت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک اسٹرکچر ہے سورۃ الفاتحہ کا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بڑی خیر اور برکتیں رکھے گا. دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے جو ہے، اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. آ جائیے ہم دوسری اسکرین لے لیتے ہیں، اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور پھر ہم دوسری اسکرین، نئی اسکرین کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین. اب یہ دیکھیے اس میں ٹھیک ہے، یہ الحمد میں الف لام پراپر ناؤن کا ہے. آپ لوگوں نے انگلش گرامر میں سیکھا پڑھا ہوگا، پراپر ناؤن کسی خاص کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامن ناؤن عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمد یہ اس کا مطلب ہے تمام، حمد کا مطلب تعریف. الحمد تمام تعریف، للہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ، ایک لام اور دوسرا اللہ. لام کا مطلب ہوتا ہے فار، کے لیے. اللہ کا مطلب اللہ. تو کیا ترجمہ بنا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. ہم اس میں تعریفات نہیں کریں گے، ترجمہ اس کا ہم اس کا ترجمہ تعریفات نہیں کریں گے، اس لیے کہ حمد جو ہے یہاں پر مفرد استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہی کہیں گے تمام تعریف. یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے ہر قسم کی تعریف. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہر قسم کی ثنا. الحمد للہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اب یہ تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، چرند پرند بھی کرتے ہیں، آسمان بھی کرتے ہیں، زمین بھی کرتی ہے، پہاڑ، چرند پرند، درخت، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. ہم اس کی حمد سمجھتے نہیں، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے. قوت گویائی جو ہے نا، بولنے کی جو قوت ہے، میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے، قوت گویائی، قوت کلام، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. الرحمن علم القرآن، اس میں کیا ہے؟ علمہ البیان، اس نے سکھایا بولنا. تو میں اور آپ جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ. مختلف جو اذکار ہمیں، جو دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں وہ. تو الحمد میں دو باتیں ہیں جو ہمارے لیے. نمبر ایک، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی سب سے زیادہ جو خوبصورت اور بہترین تعریف کے کلمات ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ پیارا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ کو محبوب بنائیں، بڑے مزے آتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، شیطان کے ساتھ لڑائی جاری رہتی ہے ہماری. ہمیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اللہ بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے. لیکن سم ٹائم شیطان جو ہماری جسم کے اندر مطلب خون کی طرح مطلب ہماری رگوں میں رواں دواں ہے، وہ سم ٹائم ہمیں دنیاوی بعض چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان چیزوں کی خوبصورتی میں، حسن میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی خوبصورتی کو ہم عارضی طور پر بھلا دیتے ہیں، اور یہی شیطان کا مشن ہوتا ہے.
کہ آپ کو اصل راستے سے ہٹا دے. ٹھیک ہے. اب اس میں آج کا پریکٹیکل جو ہمارے لیے، آپ لوگ پریکٹیکل نوٹ کرتے جائیے گا. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی جو پریکٹیکل دیے تھے نا، عملی کام، اگر آپ میں سے کوئی وہ عملی کام جو ہے وہ گروپ میں شیئر کرتا جائے تو ہمارے پاس ایک ریکارڈ جو ہے نا مینٹین ہوتا رہے گا الحمدللہ. تو آپ میں سے کوئی بھی یہ کام جو ہے نا وہ ذمہ داری لے لے اور اس کو وہ شیئر کیا کرے. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے 3 کام عملی دیے تھے، تو وہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون شیئر کرتا ہے. تو آج کا پہلا عملی کام کیا ہے کہ آپ لوگ معمول بنا لیجئے اپنا اللہ کی حمد بیان کرنے کا. بھائی جب موقع ملے، جب فرصت ملے، جب ذہن میں آئے، جب آپ کوئی اچھا منظر دیکھیں. آپ لوگ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پیچھے بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں اور آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب کی، شمالی علاقہ جات کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، برف سے ڈھکا ہوا ایریا، درختوں میں ہلکی ہلکی سی برف گر رہی ہوتی، کتنا خوبصورت، انسان بالکل مدہوش سا ہو جاتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں کہیں اور جاتی ہی نہیں ہیں. تو جب کبھی آپ اچھی چیز دیکھیں، خوبصورت چیز دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آنی چاہیے کہ یہ حسن جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے یہ والا حسن. اگر اللہ تعالی نہیں عطا کرے تو یہ حسن نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. میں نا آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے بچپن سے لے کر آج تک تقریباً مری کے کوئی 10-12 چکر لگا چکا ہوں. مجھے شوق اس بات کا کہ مری کی میں برف باری کا منظر دیکھوں. اس مرتبہ جب یہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے، جب یہ 80-90-100 افراد فوت ہوئے تو یہ جب برف باری کا آغاز ہوا تھا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں تھا. میں آپ کو بائی گاڈ بتاؤں، میں نے جو منظر دیکھا ہے نا مری کے مال روڈ کا، درختوں کے اوپر جس طریقے سے برف کے گالے نرم نرم برف تھی، وہ ہم ہاتھوں میں پکڑ رہے تھے، اور وہ بالکل درخت راستے کے دونوں طرف سے ملے ہوئے تھے، اور وہ برف کے بھاری مطلب نرم نرم برف سے ڈھکے ہوئے تھے، کہیں کہیں سے سورج کی کرنیں جھانک رہی تھی. ایسا خوبصورت منظر تھا، میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. تو آپ نے کیا کرنا جی؟ عملی کام جو ہے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں. اللہ سے دعا کریں نہ کریں، موقع ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ ضرور کیا کریں. بچے نہیں ہوتے گھر میں، بچے بڑے کیوٹ ہوتے ہیں نا، بڑی کیوٹ، بڑی پیاری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ جو 1 سال 1.5 سال 2 سال 2.5 سال بولتے ہیں تو اتنے پیارے اتنا پیار آتا ہے ان بچوں پر. ایسا ہوتا ہے. تو جب آپ گھر میں اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے دیکھیں، شرارتیں کرتے دیکھیں جس پر آپ کو بہت بے ساختہ، بہت زیادہ پیار آئے، تو آپ اس موقع پر کیا کریں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. آپ اللہ تعالیٰ کی فوراً ماشاء اللہ کہا کریں تاکہ نظر بد سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا جو کام ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. تو ہم الحمد کو کلمۃ الشکر بھی کہتے ہیں. الحمد کو ہم نے کیا نام دیا؟ کلمہ شکر بھی کہتے ہیں الحمد. ٹھیک ہے، کہ شکر کرنے کا کلمہ، دی ورڈنگ آف شکر، حمد کب. تو یہ ہمارے پاس آ گیا الحمد للہ. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. اب اگلی چیز ہم لے لیتے ہیں، اگلی آیت کو. رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے، کہتے ہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، خیال رکھنے والا. یہ رب کے مطلب ہے جی. رب کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، خیال رکھنے والا. یہ تینوں باتیں ملتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے رب. اسی لیے عربی زبان میں ماں باپ کو رب صغیر بھی کہا جاتا ہے.
والدین کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کی بعض اشعار میں نا والدین کو رب صغیر کہا گیا. والدین بھی تو پیدا کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہمارے دنیا میں آمد جو ہے والدین کے تھرو ہی ہوتی ہے نا. والدین ہمارے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق یعنی کہ اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں ہمیں، اور وہ ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں گرمی سردی لباس تقریبات ہر چیز میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے چیز یہ؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے. اللہ نے ہمیں، ہمارا حقیقی خالق تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق بھی وہی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا خیال بھی وہی رکھتا ہے. تو رب ان تین صفات کے ساتھ ہے. عالمین کہتے ہیں یہ ہے عالم کی جمع. اس کا مطلب ہے دنیا، جہان. اس دنیا میں بہت سارے عالم ہیں نا، بہت ساری دنیایں موجود ہیں. انسانوں کی دنیا الگ ہے، درختوں کی دنیا الگ ہے، پرندوں کی دنیا الگ ہے، جنوں کی دنیا الگ ہے، جانوروں کی دنیا الگ ہے، جنگلوں کی دنیا الگ ہے. کتنی دنیا ہے، انکاؤنٹڈ، ہم شمار نہیں کر سکتے. اس دنیا میں کہاں کہاں کون کون سی مخلوق ہے. میں ابھی پچھلے دنوں نا ایک تقریباً ہو گیا مجھے 2-2.5 مہینے، میں حیران رہ گیا. مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ گئی. اب وہ ویڈیو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا. بلیو می کہ یوٹیوب کا میں لنک تلاش کر کے شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. ایسے جانور موجود ہیں جو صرف آگ میں زندہ رہتے ہیں. یعنی آگ کا ایک الاؤ تھا اس ویڈیو میں، اور اس کے اندر کیڑے تھے چھوٹے چھوٹے جس کو وہ زوم آؤٹ کر کے دکھایا گیا تھا. یعنی آگ کے جانور، آگ کے کیڑے جو آگ سے باہر آئیں تو مر جائیں، ختم ہو جائیں. ہمیں نہیں پتا اس کائنات میں کون کون سی مخلوق کہاں کہاں ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے. بند پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. سمندر کی بالکل تہ میں ایک مچھلی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. انسان کو رزق ملتا ہے، ہمیں بسا اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. آپ خود دیکھ لیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، مجھے نہیں معلوم ہوتا. مثال کے طور پر ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو پاتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمیں بسا اوقات اپنا رزق جو ہے نا، وہ ہمیں بغیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے مل جاتا ہے. مجھے تو ایسا ہوتا ہے اکثر بیشتر یونیورسٹی میں، مطلب ہے کبھی کوئی بچی کوئی چیز لائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے دے جاتی ہے. اب میرا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ کوئی مجھے پتا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ چیز آ جاتی. آج ایسا ہوا، کل کی بات بتا رہا ہوں، کل یا پرسوں کی بات ہے. ایک بچی جو تھی نا، وہ ایک لائی ہے، سینڈوچ لائی ہے میرے لیے. تو مجھے اس وقت بھوک لگ رہی تھی، میں نے کہا چلو الحمدللہ منگوانا نہیں پڑا مجھے. آپ یقین کریں اسی وقت ایک میرا گیسٹ آیا، اس نے کہا ماشاءاللہ شاہ صاحب عیاشی ہو رہی ہے اکیلے اکیلے. میں نے وہ سینڈوچ اٹھایا ان کے سامنے رکھ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے رزق کیسے سفر کرتا ہے، کیسے کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام محنت کرنا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانا ہے. گھر بیٹھے کبھی کسی کو رزق نہیں ملتا. اس لیے اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے محنت کرنا چاہیے. تو رب العالمین کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور خیال رکھنے والا. تو اس پوری آیت کا ترجمہ کیا بنا؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ جو بعض اوقات آپ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، یہ کہیں آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس رب کا ترجمہ پالنے والا لکھا ہوگا، کسی کے پاس جو قرآن ہوگا اس میں پالن ہار ہوگا، مختلف ترجمہ ہوگا. لیکن میں آپ لوگوں سے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا کلچرل جو انوائرمنٹ ہے اس میں قرآن مجید کے کلمات کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے والا کام کریں گے. تو ہم رب کا ترجمہ رب ہی کریں گے. ہم کیا کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
پالنہار ہے، کیونکہ اس میں مطلب پورا تو نہیں آ رہا نا، پیدا کرنے والا مفہوم اور خیال رکھنے والا تو مفہوم آتا ہی نہیں ہے اس میں. تو پہلی آیت ہمارے پاس آ گئی الحمدللہ رب العالمین. دوسری اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں، الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالی کی پہلی صفت کیا آ گئی تھی ہمارے پاس؟ سب سے پہلی صفت آ گئی ہمارے پاس اللہ تعالی کی رب العالمین. یہ صفت نمبر 1 آ گئی. یہ آ گئی صفت نمبر 2. یہ آ گئی 3. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے، دونوں موجود ہیں. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے. ٹھیک ہے، مطلب دونوں کا رحم کرنے والا. ہم نے اپنے ترجمے میں کیا لکھا ہوا جی کہ جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا. عمومی طور پر یہ ہمیں ترجمے ملتے ہیں. میں پھر یہاں پر یہ کہوں گا آپ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیے ضرور، ان کا مفہوم ضرور سمجھیے، لیکن کوشش کریں کہ ان کو جو کلمات اسی طرح استعمال ہو سکتے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کریں. اب سمپل سی بات ہے، میں للہ کو استعمال نہیں کر سکتا نا، لیکن اللہ کے لیے تو استعمال کر سکتا ہوں. تو رحمان اور رحیم میں ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان ہے رحیم ہے. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ جو رحمان ہے رحیم ہے. اب سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ ٹھیک ہے، تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمان اور رحیم. تفصیل لے لیتے ہیں. رحمان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے رحمان جو ہے نا، بنیادی طور پہ رحمان اور رحیم چونکہ دو الگ الگ لفظ ہیں تو دونوں کا مطلب بھی طبعاً الگ الگ ہوگا، دونوں کے میننگز الگ الگ ہونے چاہیے. تو رحمان جو ہے نا، رحمان اور رحیم بنیادی طور پر دونوں رحمت سے ڈیریویٹ کیے گئے ہیں. اردو میں ایک لفظ پڑھتے ہیں نا رحمت، اس کو عربی میں ہم اس طرح لکھتے ہیں رحمتن. تو یہ رحمان اور رحیم دونوں کے دونوں کس سے ڈیریویٹ کیے گئے ہیں؟ رحمت سے مشتق ہیں. اور یہ دونوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں. سپرلیٹو ڈگری سمجھتے ہیں؟ مبالغہ، اس سے اونچا کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا. سپرلیٹو ڈگری، جس طرح ایڈجیکٹو میں آپ لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہوگی، پارٹس آف اسپیچ انگلش کے جو پڑھتے ہوں گے تو اس میں ایک ایڈورب ہوتا ہے، ایک ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اسی طرح سپرلیٹو ڈگریز کچھ آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. رحمان میں مبالغہ کچھ زیادہ ہے. رحمان میں مبالغہ اس لیے زیادہ ہے کہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ. بھائی وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحمان ہے. دنیا میں کافروں کو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہودی، عیسائی، ہندو، ان سب کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے نہیں ملتا؟ گاڑی، بینک بیلنس، عیاشیاں، سب کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. جو اس کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. وہ بھی دنیاوی اعتبار سے جتنی جدوجہد کرتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. یعنی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، صرف مسلمانوں کو رزق نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو وہ رحمان الدنیا والآخرہ یعنی کہ رحم. اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ہم کہیں گے صرف اور صرف آخرت. رحیم الآخرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رحیم آخرت یعنی آخرت میں جو مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت کی جائے گی، جو اس کو ہم کہیں گے رحیم سے تعبیر کریں گے. ٹھیک ہے، تو رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. تو ہم اس کو یہیں بات ختم کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس سمجھ میں آ گئی یہ والی چیز. ٹھیک ہے، اس کو سیو کر لیتے ہیں، اس کو ہم صاف کرتے ہیں. اب آ جائیے آخری چیز، مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہم نے پورا کر دیا. مالک یوم الدین، مالک ہے. یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین، اور یوم کا مطلب دن. دین کے دن کا مالک.
دین کے دن کا مالک. یہ دین کا دن کون سا ہے؟ دین کا دن کون سا ہے بھائی؟ بھائی دین کا دن جو ہوتا ہے نا وہ آخرت والا دن ہوتا ہے، جس دن سارا حساب کتاب ہوگا، جس دن اور حساب مطلب مخلوقات سب اللہ کے سامنے ہوں گی. قیامت کا دن، تمام اعمال کا بدلہ جس دن ملے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں اپنی گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی. تو یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، بات شروع ہوئی تھی الحمد دنیا سے، اور کہاں ختم ہوئی؟ آخرت تک جا پہنچی. یعنی اللہ تعالی دنیا میں بھی حمد اس کی ہے، اور آخرت میں بھی وہی مالک ہے.